بنیادی وجہ تو یہ تھی. بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اس میں پھر مولانا مودودی نے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحات. اس میں ایک اصطلاح انہوں نے الہ کو زیر بحث لایا, ایک رب کی اصطلاح کو زیر بحث لایا, ایک دین کی اصطلاح کو اور ایک عبادت کی اصطلاح, اور اس کو سمجھایا کہ اصل میں اسلام ہے کیا, الہ کسے کہتے ہیں, رب کسے کہتے ہیں, دین کسے کہتے ہیں, عبادت کسے کہتے ہیں, آپ نے کیا ایسے محدود بنا دیا. تو یہ وہ بڑی بنیادی کتاب ہے جس پر یہ پوری تحریک اسلامی کے فکر کی عمارت کھڑی. اس پر پھر ایک جو ہے نا کاؤنٹر آرگومنٹ جو ہے نا یا کاؤنٹر آپ کہہ لیں تھیسس, اینٹی تھیسس, وہ ہے جو ہندوستان میں ایک عالم گزرے مولانا وحید الدین خان. انہوں نے اس کا وہ کاؤنٹر کیا اور انہوں نے تعبیر کی غلطی کے عنوان سے ایک کتاب. یہ جو ایک روایتی سا موقف ہے اس کو بیان کرتی ہے. انہی اصطلاحات کی انہوں نے وہ تعبیر کی جو وہ ہمارے ہاں عام طور پر سمجھی جاتی ہیں. عبادت کا مطلب نماز روزہ, یا اس حد تک اس کو دوبارہ یعنی اس پر زور دیا. تو یہ جو پچھلے جو ہمارے دروس ہوئے ہیں ان میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس چیز کو زیر بحث لائے بغیر ایک اور اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا تعارف آپ کے سامنے آ جائے کہ وہ اگر ملک ہے, بادشاہ ہے, تو پھر الہ کا معنی, رب کا معنی اس بادشاہ کے معنی کے ساتھ جڑ کر آئے گا. اور یہ گویا یوں سمجھیے کہ اس کو ہم سمجھیں گے کہ وہ تفسیر کی غلطی ہے. جو انہوں نے الہ کا معنی معین کیا, کس نے؟ مولانا وحید الدین خان صاحب نے. اور جو انہوں نے رب کا معنی معین کیا اور جو دین کا کیا اور جو عبادت کا کیا, وہ تفسیر کی غلطی ہے. یہ اگر تعبیر کی غلطی وہ کہہ رہے ہیں تو خود انہوں نے جو کیا ہے وہ تفسیر کی غلطی ہے. اور ہم نے تو قرآن مجید کی بنیاد پر الہ کی اور رب کی تفسیر کر کے سامنے رکھی نا. انہوں نے تو امت کے جو ہے نا وہ اقوال, افراد کے اقوال کی بنیاد پر کیا ہے. تو قرآن مجید کی جو ہے نا تشریح وہ زیادہ معتبر ہے. بہرحال چلیں, یہ تو ان 2 آیات کے حوالے سے بات تھی. اب آ جائیں یہ تیسری آیت. یہ تیسری آیت کا چلیں پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. هو الاول, وہی اول, الاول یعنی سب سے پہلا. والآخر, الآخر یعنی جس کے بعد اب اور کچھ بھی نہیں, آخری بھی وہی ہے. والظاہر, وہی ظاہر, موجود, ظاہر, چھایا, غالب, غالب بھی معنی ہو سکتا ہے ظاہر کا. والباطن, اور پنہا, چھپا ہوا. ظاہر کے مقابلے میں اس کا بالکل جو اینٹی جو لفظ ہوگا متضاد, تو وہ الباطن ہوگا. یعنی ایک ظاہر ہے بالکل, اور دوسرا یہ ہے کہ بالکل چھپا ہوا ہے, ظاہر ہے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, یہ بھی ہیں صفات. جیسے الملک صفت ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور یہ بھی صفات ہیں اس کی. اور آخر میں آیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اسے ہر شے کا علم ہے, ہر شے کا بارے میں وہ باخبر ہے, اسے معلوم ہے. یہ ایک آیت ہے, لیکن یہ کہ اس آیت کو سمجھا یہ جاتا ہے کہ قرآن مجید کی مشکل ترین آیت ہے, انتہائی مشکل آیات میں سے سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہیں یا صفات جو ہیں بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں, اور بہت سارے اس سے زیادہ, یہ تو 4 ہیں, بہت اکٹھے جڑ کے بھی آئے ہیں. جیسے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر, جو ہے 7-8 آ گئے ہیں اکٹھے بالکل ایک ہی آیت جگہ پہ. لیکن جہاں جہاں بھی آئے ہیں اس کے مقابلے میں یہاں پہ فرق ہے, اور یہ اکیلی آیت ہے کہ جس میں 2 اسماء کے درمیان واو آئی ہے. واو عاطفہ مغایرت کے لیے ہوتی ہے, گویا فرق کر دیتی ہے, ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہے, جدا جدا کر دیتی ہے. باقی کسی جگہ پہ بھی چونکہ ایک ہی شخصیت ہے, اسی کی صفات ہیں, اس کے درمیان کوئی مغایرت نہیں ہے, سب اسی کی صفات ہیں, تمام جو ہے نا وہ بغیر واو کے آئے ہیں. جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی تو اس میں کوئی واو نہیں ہے, کہیں آپ کو واو نہیں ملے گی. یہ واحد مقام ہے جہاں صفات کے درمیان واو کا استعمال ہوا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. تو یہ ذرا جو بھی لوگ جو عبارت ہوتی ہے اس کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا ایک اس کے اندر پھر معنی کے اندر کیا تغیر و تبدل ہوتا ہے. ایک تو بڑا سادہ سا اس کا معنی کیا گیا ہے, اور وہ ایک دعا میں الفاظ آئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے. عام طور پہ وہ دعا جو ہے وہ رات سونے سے پہلے مانگنے والی دعاؤں میں سے ایک دعا وہ بھی ہے,
اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا. یہ تو وہ معنی ہے جو آپ کی سمجھ میں بھی الفاظ سنتے ہی آ گیا ہوگا. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور تو آخری ہے اور تیرے بعد کوئی شے نہیں ہے. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور تو اوپر ہے، تجھ سے اوپر کچھ نہیں. اور وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو ہی پوشیدہ ہے، پنہا ہے. اور یا یہ کہ اس میں چونکہ دون کے ایک معنی تو یہ ہوتے ہیں نا تیرے سوا، من دون اللہ، اللہ کے سوا. اور دون کا ایک معنی یہ ہوتا ہے نیچے، یعنی چونکہ فوق کا لفظ آیا تو اس کے مقابلے میں تخت کا لفظ آنا چاہیے تھا. تخت کے متبادل کے طور پر یہاں پہ دون کا لفظ آ گیا، تو گویا تیرے سے نیچے کوئی شے نہیں. یہ ایک طرح سے اس کا ایک تعبیر کی گئی ہے. لیکن یہ کہ اس سے کچھ لوگوں نے اس سے زیادہ باریک اور بڑے لطیف معنی لیے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے بعض صوفیاء بھی ہیں. اچھا، اب یہاں پہ چونکہ مجھے کچھ کافی ساری وضاحتیں کرنی پڑیں گی آپ کو پورا پس منظر سے واقف کرانے کے لیے. جب صوفیاء کا لفظ بولا جاتا ہے تو دو قسم کے لوگ ذہن میں آتے ہیں. ایک قسم کے وہ کہ جو ہمارے ہاں پہنچے ہوئے بزرگ مانے جاتے ہیں، سنت فرض نماز سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی، ویسے ہی ننگ دھڑنگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم سمجھتے ہیں صوفی بزرگ ہیں. تو یہ تو خیر کوئی بزرگ نہیں ہوتے، یہ زندیق لوگ ہوتے ہیں. اور ان کے ساتھ اگر کچھ کرامات قسم کی چیزیں ہوتی بھی ہیں تو وہ شیطانی شعبدے ہوتے ہیں، وہ کرامتیں نہیں ہوتی. دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ذکر، اذکار، چلے، وظائف اس میں مگن رہتے ہیں. صوفیوں کی ایک قسم یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جو ذکر و فکر، جو مست رکھو ذکر و فکر صبح و گائی میں سے پختہ تر کر دو مزاج خانقائی میں سے، تو خانقائی مزاج ایک یہ بھی ہے. لیکن صوفیاء ایک اور کیٹیگری بھی ہے صوفیاء کی، کہ ہمارے ہاں علماء نے بالعموم فقہ کے مسئلوں کو زیر بحث لائے ہیں، لیکن کچھ کلامی مسائل بھی ہیں جو اللہ کی صفات سے متعلق ہیں، جو حقائق سے متعلق ہیں، جنہیں آپ کہہ لیں کہ عام دنیا کے علم کے مطابق فلسفے سے متعلق مسائل ہیں. تو ان مسائل کو جنہوں نے زیر بحث لایا وہ بھی عام طور پر صوفیاء ہی کی کیٹیگری کے لوگ ہیں، اس لیے انہیں کہتے ہیں کہ علم حقیقت بیان کرنے والے لوگ. تو وہ اس اعتبار سے یہاں پہ صوفیاء یہ آخری کیٹیگری والی مراد ہے. وہ ذکر فکر والوں کو تو ذکر والوں کو تو فکر سے غرض ہی نہیں ہوتی نا، وہ تو بس اللہ کی ضرب پہ رہتے ہیں. تو یہاں وہ والے صوفیاء مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ والے صوفیاء مراد ہیں کہ جو جسے ہم علم کلام کہتے ہیں، یا آپ اسے کہہ لیں کہ جو فلسفے کے بنیادی سوالات ہیں جنہوں نے ان کے جواب دینے کی کوشش کی ہے. تو اس سے ایک مسئلہ انہوں نے اخذ کیا ہے. میں مسئلے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن یوں کہہ لیجئے کہ کچھ ایک بڑا اعتراض ہے جس کا انہوں نے اس آیت کے ذریعے سے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور وہ فلسفے کا اعتراض ہے بنیادی طور پر. اور وہ اعتراض ہے اللہ تعالیٰ کے وجود سے متعلق. اب یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ توحید کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے سوا اللہ کے کسی بھی صفت میں کسی اور کو شریک نہ مانا جائے، یہی توحید کا تقاضا ہے. تو اب اعتراض یہ کیا گیا کہ اللہ کا وجود ہے. جی اللہ کا وجود ہے. اللہ کی تمام صفات جیسے لامحدود ہیں تو اللہ کا وجود بھی لامحدود ہے. تو کائنات کا بھی وجود ہے. جی کائنات کا بھی وجود ہے. تو کائنات سے اللہ تعالیٰ علیحدہ ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک باؤنڈری تو قائم ہو گئی ہے نا جہاں اللہ کا وجود نہیں ہے. تو اللہ کا وجود پھر لامحدود کیسے رہا؟ ایک منطقی سوال ہے. سمجھ آیا؟ اب اس کا ایک جواب ہے. ویسے یہ جو مسئلہ ہے یہ ہے فلسفے کا مسئلہ، اسے کہتے ہیں ربط حادث بالقدیم. کائنات کو مانا جاتا ہے ایکسیڈنٹل. ایکسیڈنٹ کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو ہماری گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ایکسیڈنٹل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے شے نہیں تھی. فلسفے میں ایک اصطلاح ہے قدیم، جو شے ہمیشہ سے نہیں تھی ایک وقت میں وجود میں آئی ہے، اسے وجود حادث مانا جائے گا. اور وہ وجود جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اسے وجود قدیم مانا جائے گا. اب قدیم وجود تو ایک ہی ہے، وہ اللہ کا وجود ہے. اور یہ کائنات کا وجود، ظاہر ہے کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی، ایک وقت میں وجود میں آئی ہے، تو یہ حادث وجود ہے. تو اس حادث کے ساتھ قدیم کا ربط کیا ہے؟ ان کا آپس میں جوڑ کے ربط حادث بالقدیم، یہ ایک مسئلہ ہے. تو اب اس مسئلے کا کچھ لوگوں نے حل پیش کیا تھا. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں تھا اور نیا حل بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ بہت قدیم ہے، جب سے فلسفہ ہے تب سے یہ مسئلہ ہے. عام طور پہ جب فلسفے کا ذکر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ فلسفہ تو یونان میں ہی پروان چڑھا. یہ بالکل بہت غلط خیال ہے.
چونکہ ہمارا موجودہ علم جو ہے یہ زیادہ تر مغرب سے آیا ہے، تو مغرب میں جو علم کا جو مرکز رہا ہے وہ یونان رہا ہے، تو انہوں نے اسی کو خوب پروموٹ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ انسانی کے اعتبار سے فلسفے کا اگر کوئی قدیم ترین گڑھ رہا ہے تو وہ ایک مصر بھی رہا ہے، ایران بھی رہا ہے اور ہندوستان بھی ہے۔ تو ہندوستان میں اس مسئلے کو جو حل کیا گیا وہ اس طرح حل کیا گیا، یہی ربط حادث بالقدیم کا، کہ اس میں دو فلسفے گڑھے گئے۔ ایک فلسفہ ہے حلول کا فلسفہ۔ حلول کا فلسفہ کیا ہے؟ حل ہو جانا، یعنی جیسے کوئی شے کسی چیز میں حل ہو جاتی ہے، جیسے چینی پانی میں حل ہو جاتی ہے، ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے جیسے کسی شے کا کسی دوسری شے میں بدل جانا، جیسے برف پانی میں بدل جاتی ہے یا پانی برف میں بدل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو قدیم تھا وہ کائنات کی صورت میں ظاہر ہو گیا، یعنی باطن تھا تو اب ظاہر، یہ جو کچھ بھی موجودات ہے یہ وہی ہے۔ آپ نے اگر نام سنا ہو ہما اوست، تو ہما اوست کیا ہے؟ ہما یعنی یہ سب کچھ، یعنی جو کچھ ہمیں نظر، کون و مکان، آسمان و زمین، پوری کائنات، یہ ہما ہے۔ او وہ، است ہے، یہ سب وہ ہے، یعنی یہ جتنا حادث وجود ہے یہ اس قدیم وجود کی نئی شکل ہے۔ یعنی آپ افراد کے اعتبار سے اس بات سے واقف ہوں، ایک اوتار کا فلسفہ ہے کہ جو کسی آدمی میں اللہ کا جو ہے نا وجود ظاہر ہو جانا، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ اب یہ اوتار کا فلسفہ، یہ ہندوؤں میں پہلے سے تھا، یہ تو مسیحت سے بھی پہلے سے ہندوؤں میں یہ اوتار کا فلسفہ موجود ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کائنات میں ظاہر ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ہماؤست، ہماؤ است، پینتھزم اسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو یہ ایک فلسفہ ہندوؤں میں ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں جو اچھا، یہ بھی ویسے میرا خیال ہے یورپی ہی تھے، ابن عربی کا نام اگر آپ نے سنا ہو، اب مجھے صحیح شاید یونانی سے تعلق تھا یا کیا، بہرحال یہ تھے ذرا اسی سائڈ سے۔ بلکہ ابھی تو ڈرامے میں بھی ان کا کہیں آتا ہے نا، وہ جو آج کل کا معروف و مشہور ڈرامہ ہے ارطغرل غازی جو ہے، تو اس میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، بلکہ ان کا کریکٹر جو ہے وہ رکھا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ کوئی فلاسفیکل کریکٹر شاید نہ ہو اس میں نے تو ویسے الحمدللہ کوئی قسط نہیں دیکھی ہے، کوئی اس کا مطلب کوئی جھلک نہیں دیکھ سکا میں، تو سنا ہے کہ وہ ان کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو یہ انہوں نے پھر اس کو ایک وحدت الوجود کی نام دیا، وحدت الوجود کا۔ اچھا، وحدت الوجود کا مطلب کیا؟ وجود کی وحدت۔ اچھا، اب جب وہ وحدت الوجود کا انہوں نے فلسفہ پیش کیا، جو بھی وہ تھا، تو وہ بنیادی طور پر اس سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوئی اور انہوں نے اسے ہماؤست سمجھا۔ جب انہوں نے ہماؤست سمجھا تو اب بہت بڑے شیخ ہیں تصوف کے، تو گویا وہ مشرک قرار دیے گئے۔ آج بھی بہت سے لوگ انہیں مشرک قرار دیتے ہیں۔ تو پھر اس پر مجدد الفسانی، جو شیخ احمد سرہندی، انہوں نے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا۔ تھوڑا سا فرق ہے دونوں کا، لیکن یہ کہ بات وہی سمجھانے کی کوشش کی۔ بہرحال اس کے پیچھے جو ان کے سمجھانے کا مقصد، یعنی یوں سمجھیے کہ بنیادی فرق ہے ہماؤست اور وحدت الوجود کا، وہ سمجھ لیجئے وہ کیا ہے۔ ہماؤست میں نے آپ کو بتا دیا کہ جیسے برف پانی میں بدل گئی یا جیسے پانی برف میں بدل جائے، تو گویا وہ ذات قدیم اس حادث وجود کے اندر سما گئی، اس کے اندر آ گئی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو وحدت الوجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اصل وجود تو اللہ کا ہے، الظاہر الباطن، اصل وجود تو اس کا ہے۔ یہ جو کائنات کا وجود ہے، یہ جو حادث وجود، یہ وجود ہی نہیں، یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ معدوم کے درجے میں ہے۔ چنانچہ اسے سایہ کہا گیا، ایک تعبیر یہ کہ جیسے سایہ ہوتا ہے، جیسے جو عکس ہوتا ہے شیشے میں، آدمی جب شیشہ دیکھتا ہے تو اس میں اس کا عکس نظر آتا ہے، نظر کو تو آ رہا ہوتا ہے نا بندہ ہے، لیکن بندہ ہوتا تو نہیں۔ وہ ہمارے ہاں وہ ایک کھڑکی ہے نا، تو اس میں روز صبح صبح ایک چڑیا آ جاتی ہے، وہ آ کے اس میں وہ شیشہ لگا ہوا ہے تو وہ ادھر بیٹھتی ہے، اسے آگے چڑیا نظر آتی ہے، وہ اسے ٹھوکے مارتی رہتی ہے،
تو اب اسے تو ایک چڑیا نظر آ رہی ہے، حالانکہ وہ چڑیا ہے نہیں، تو یہ شیشے کے اندر ایک عکس ہوتا ہے جیسے، تو اس طرح کی ہے یہ کائنات ساری، تو یا سایہ ہوتا ہے جیسے اس طرح ہے، اس کا حقیقی وجود نہیں ہے۔ دیکھیے بہت بڑا فرق ہے یہ سمجھنے میں کہ وہ جو ذات تھی وہ کائنات میں حلول کر گئی، اور یہ سمجھنا کہ وہ ذات اپنی جگہ پہ قائم ہے، یہ جو کائنات ہمیں نظر آتی ہے یہ گویا ہماری نظر کا فریب ہے، یہ حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتی۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن یہ کہ لوگ اسے مکس کر دیتے ہیں، وہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ جو وحدت الوجود ہے یہ ہماوست ہے۔ اگر ہماوست ہے تو پھر شرک ہونے میں تو کوئی شک نہیں رہا، لیکن اگر یہ فرق ملحوظ رکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، مجدد الثانی نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں آپ ایک آگ کا گولا پکڑیں، اس گولے کو آپ گھمائیں زور سے دائرے میں، تو دور سے دیکھنے سے لگے گا جیسے آگ کا دائرہ ہے، حقیقت میں تو آگ کا دائرہ نہیں ہوتا، حقیقت میں تو وہ ایک آگ کا گولا تھا۔ یہ آپ کی نظر کا فریب ہے، جیسے وہ آپ کو گولا نظر آنا شروع ہو گیا، تو یہ پوری کائنات گویا نظر کا فریب ہے۔ اس نظریے کے تقریباً آپ کے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے صوفیاء اس کے قائل رہے ہیں، وہ یہی مانتے ہیں۔ مطلب علامہ اقبال تک جو ہے نا پوری کائنات کو گما آباد کہتے ہیں۔ گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، بیاباں کی شب تاریخ میں قندیل راہ بانی۔ گما آباد کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے خیال میں جو آباد ہے، حقیقت میں تو اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اس فلسفے کی تائید کر رہے ہیں۔ اور خیر غالب تو بڑا مشہور و معروف جو ہے نا، وہ پتہ نہیں وہ ہماوستی ہے یا وحدت الوجودی ہے، مجھے تو خیر یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ علامہ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ وحدت الوجودی ہے، لیکن غالب کے ہاں تو کچھ تاکس نہ گوید بعد عظیم من دیگرم تو دیگری، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نہ گوید بعد عظیم من دیگرم تو دیگری۔ تو اب یہ تو خیر اگر آپ الفاظ پہ جائیں تو یہ کوئی اور ہی شے بن جاتی ہے، لیکن یہ تو اس کی نیت پہ ہے، واللہ عالم اس نے کیا کہا ہے، لیکن یہ کہ بظاہر تو یہ کوئی وہ اس سے اگلی بات بن جاتی ہے۔ خیر آ جائیں اگلی چیز کی طرف۔ یہ جو چیز تھی اگر علامہ اقبال کے ہاں ہے تو یہ پھر آگے بھی چلی۔ اس پر ایک اعتراض کیا گیا، یار اس طرح کے مسئلوں میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی اس طرح کے مسئلوں میں آخر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فلسفے کے مسئلے ہیں تو فلسفی جانیں، ہم کون سے فلسفی، عام لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال اس کو سمجھ لیجئے اس بات کو کہ اس کی ضرورت پیش اس لیے آتی ہے کہ جو لوگ اس لیول پہ سوچتے ہیں، جب تک آپ ان کے ذہنی سطح پر جا کر بات نہیں کریں گے تو وہ پھر دہریے بنیں گے، وہ لبرل بنیں گے، وہ سیکولر بنیں گے، کیونکہ ان کی ذہن کی تشفی وہیں سے جا کے ہوتی ہے، تو پھر بات آگے چلتی ہے، نہیں تو پھر آگے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ کے بڑے دماغوں نے اس پر بات کی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد جو ہمارے استاذ ہیں وہ بھی اس رائے کے حامل تھے وحدت الوجود کے، وہ بھی اس حد تک قائل رہے ہیں، انہوں نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اس پر بھی بات کی ہے، لہذا ان پر بھی وہی اعتراض ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ہیں جو شاہ ولی اللہ کو بھی اسی بنیاد پر مشرک کہتے ہیں، مجدد الثانی کو بھی اسی بنیاد پر مشرک کرتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے اگر وہ مشرک ہیں تو ہما شما تو بدرجہ یا تم مشرک ہو جائیں گے۔ یہ ایک ہے ہمارے ہاں فتویٰ بازی کا معاملہ۔ اچھا وہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں، پہلا فرق تو یہ کہتے ہیں کہ یہ علمی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جو مشرک قرار دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور یہ عقیدے میں خرابی ہے، لہذا یہ شرک ہے۔ جیسے میں آپ کو بتا چکا، ڈاکٹر صاحب ان لوگوں کی رائے ہے کہ یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے، یہ فلسفے کا مسئلہ ہے۔ بنیادی طور پر سوال فلسفے کا ہے، منطق کا ہے، یہ عقیدے سے متعلق ہے نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ان کی رائے یہ بنی ہے، اس کے پیچھے کیا منغالتا ہے وہ بھی میں عرض کروں گا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اور انداز سے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس کے پیچھے اصل میں یہ گڑبڑ ہوتی کیسے ہے، لیکن ان کا میں اعتراض آپ کے سامنے رکھوں کہ اپنی جگہ پہ ویلڈ اعتراض ہے۔ دیکھیے اس چیز کو جب آپ اس طرح بیان کر دیتے ہیں تو پھر اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے جس کے رد عمل میں لوگ پھر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بڑے مطلب اپنے بھی کان پکڑ کے، آپ بھی کان بند کر کے سنیں تو اچھا ہے، لیکن یہ کہ بتانا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو اکبر نے دین اکبری بنایا تھا، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ساری سوچ یہی تھی، یہی وحدت الوجود کو ہماوست بنا کے
کیونکہ ان میں فرق بہت باریک سا ہے. اس باریک فرق کا فائدہ اٹھا کے اس نے کہا اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ یوں کریں یا یوں کریں. اس کو عوامی صورت جو دی گئی تھی مسجد مندر ہکڑو نور. بھائی جو بھگوان ہے اور جو مسجد میں بیٹھا رحمان، ان میں فرق کیا ہے؟ رام اور رحمان میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی بات ہے. ایسے ہی مولویوں نے جھگڑا کھڑا کر دیا ہے. نہیں تو یہ تو کوئی وحدت الوجود پھر اس سے نکل، وحدت الوجود سے وحدت ادیان وہ نکال لیا اس نے. اگر اس سے یہ نکالیں گے تو پھر یہ عقیدے کا مسئلہ، پھر یہ علمی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی نا بات؟ پھر یہ علمی مسئلہ نہیں ہے، پھر یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اچھا اسی طرح آگے چلیے. یہی نہیں، اب یہ بات ذرا میں بہت ہی ڈرتے لیکن ظاہر ہے ایک چیز کا ابلاغ کرنا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے، تو اس کے بغیر بات سمجھائی نہیں جا سکتی. دہلی میں جو، یا لکھنؤ کی بات ہے، میں یہ بھول رہا ہوں، لیکن بہرحال انہی بڑے شہروں کی بات ہے. وہاں پہ جو تھا نا بازار، خاص بازار، ریڈ لائٹ ایریا جو تھا، تو وہاں پہ جو ہوتی تھیں عورتیں، وہ کسی صوفی بزرگ کی مریدنیاں تھیں. یہ والی مریدنی کا سلسلہ ابھی نیا نہیں ہے، یہ جو ہمارے پاکستان میں اب ہوا، یہ پہلے بھی اسی طرح صوفی صاحب کے مرید اس طرح کے ہوتے رہے ہیں. تو وہ جو مریدنیاں تھیں، وہ جب صوفی بزرگ جیسے وہ ہوتے ہیں نا، سال میں ایک آدھ دفعہ گشت کرنے کے لیے علاقے میں آتے ہیں، تو سارے مرید جمع ہوتے ہیں. تو وہ کوئی بزرگ آئے، اور انہوں نے بہت نامی گرامی بزرگ تھے، میں نام نہیں لے رہا ہوں. وہ آئے تو وہاں پہ ساری طوائفیں آئیں، ایک نہیں آئی. انہوں نے پوچھا وہ کیوں نہیں آئی، تو انہیں بتایا گیا کہ وہ اس لیے نہیں آئی کہ وہ کہتی ہے کہ میرا دھندا ایسا ہے، میرا منہ نہیں ہے کہ میں حضرت جی کے سامنے جاؤں. انہوں نے بطور خاص بلایا، انہوں نے کہا آؤ. وہ آ گئی. جب وہ آئیں تو انہوں نے پوچھا بھائی کیوں نہیں آئی تھی. اس نے کہا جی یہ مسئلہ ہے، میں ایسی گنہگار عورت ہوں، یہ میرا کمائی کا ذریعہ ہے، جسم فروشی میرا کام ہے، تو میں بڑی ضمیر کی ملامت ہے کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، جرت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے آؤں. اس کا جو جواب ہے نا ذرا وہ سنیے تو پھر اس کا مطلب سمجھیے. انہوں نے اسے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، کرن والا بھی ہو تو کران والا بھی ہو. نہیں سمجھے؟ دیکھیں لاجک سمجھیں. اگر وحدت الوجود ہے، وجود سب ایک ہے، تو جو چور چوری کر رہا ہے وہ کون ہے؟ اور جو شے چورا رہا ہے وہ شے کون ہے؟ تو پھر تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ کرن والا بھی ہو کران والا بھی ہو. تو اب اگر وحدت الوجود سے یہ چیزیں نکلیں گی تو مجھے بتائیں نا، یہ پھر عقیدے کا مسئلہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اور یہ گمراہی کی جڑ بن گئی یا نہیں بن گئی؟ لہذا جنہوں نے یہ نتائج دیکھے تو انہوں نے تو پھر فتویٰ ٹھوکنا تھا نا، اور ٹھیک ٹھوکنا تھا. اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے، وہ میں ذرا آپ کے سامنے، اب یہ میں نے تو ابھی آپ کو ایک مشکل میں لا کے پھنسایا ہے نا، کہ ایک طرف آپ کو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، نہیں تو وجود کی سنویت لازم آتی ہے. سنویت بھی تو شرک ہے نا. اور اگر آپ وحدت قائم کرتے ہیں تو پھر اس سے یہ مسئلے نکل کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کہ لوگوں نے کھڑے کیے ہیں، عملاً کھڑے کیے ہیں. تو حل کیا ہے؟ اس اشکال سے نکلیں کیسے؟ تو دیکھیں یہ اشکال اور بھی معاملات میں لوگوں کو پیدا ہوا ہے. مثلاً اللہ تعالیٰ کے علم کی صفت ہے، بنیادی صفات میں سے علم کی صفت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر یوں بھی آیا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یہاں بھی ہے، یہ دیکھیے یہ آیت اسی پہ ختم ہو رہی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور قرآن مجید میں اسی علم کے بارے میں یوں بھی آیا ہے، وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ، تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بالغیب، غیب میں ہونے کے باوجود. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ تم میں سے ایمان والے کون ہیں اور تم میں سے جو ہے وہ اختیار کر لے کچھ لوگوں کو بطور شہید کے. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَعْلَمَ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ جان لے ایمان والوں کو اور جان لے منافقوں کو بھی. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے کہ سچے کون ہیں اور اللہ جان لے کہ جھوٹے کون ہیں. تو جب اسے ہر شے کا علم ہے تو پھر یہ سارا جاننے کی کیا ضرورت ہے؟
مطلب کم از کم یہ الفاظ تو بتا رہے ہیں نا کہ وہ اس نے ابھی جاننا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ تو جانتا ہے۔ اچھا بات اتنی نہیں ہے، بات اور بھی ہے۔ اللہ کی مشیت، اللہ کی مشیت وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ کس درجے میں ہے؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں اگر اللہ نہ چاہے۔ ایک جگہ نہیں آیا، کئی جگہوں پہ آیا، چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ اور ساتھیہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف رستہ اختیار کرے۔ اما شاکرم و اما کفورا، تمہاری مرضی ہے شکر گزار بنو یا تمہاری مرضی ہے ناشکرے بنو۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے تو وہ ایمان لائے، جو چاہے تو کفر کرے۔ ان میں سے کوئی بات میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا، یہ سارا قرآن میں موجود ہے نا۔ ابھی میں اور بھی مسئلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بھی قرآن میں نا کہ وہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، مانتے ہیں نا، ہم سب مانتے ہیں نا۔ اور وہی ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اس نے 6 دنوں میں بنایا ہے، قرآن میں نا۔ اور یہ 6 دن کون سے 6 دن ہیں؟ زمین تو ابھی بنی نہیں، جو ہم 24 گھنٹے کا دن شمار کرتے ہیں یہ وہ دن تو نہیں ہے نا، یہ تو 6 ایراز ہیں، جو 6 ادوار ہیں کہ جن میں یہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ لاکھوں سال پر محیط ہو سکتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کا 50,000 سال کا دن بھی ہے، تو فرق ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ مطلب یہ میں نے آپ کو ارادے کے حوالے سے بتا دیا، مشیت کے حوالے سے بتا دیا، ٹھیک ہے، اس حوالے سے بتا دیا، اپنا اللہ کے علم کے حوالے سے بتا، یہ ساری بنیادی صفات ہیں جو اللہ کی ہیں، لیکن اس میں آپ کو یہ 2 درجے نظر آ رہے ہوں گے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ لیکن یہ کہ اس اذن کو پھر جو ہے وہ کھولا بھی گیا، یعنی اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ ہم نے ابھی بادشاہت کے بارے میں پڑھا تھا کہ بادشاہ تو وہی ہے، لیکن یہاں فرعون بھی بادشاہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فرعون بھی بادشاہ ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں تو جیسے وہ وجود کے مسئلے میں وہ ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، تو مصیبتیں تو ہر جگہ کھڑی ہو جاتی ہیں، یہاں اپنی مصیبتوں کو کیسے حل کیا ہے؟ اچھا، بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ ہم نے پڑھا نا یحیی و یمیت، وہ زندہ رکھتا ہے وہ مارتا ہے، وہ زندہ رکھتا ہے وہ مارتا ہے۔ تو جب کوئی کسی کو قتل کر دے تو پھر اس کو کیوں آپ سزا دیتے ہیں؟ اس نے زندہ رکھنا تھا، اس نے مارنا تھا، اس کا اذن ہوا تو یہ مرا، تو پھر یہ قاتل جسے آپ سزا دے رہے ہیں کیوں سزا دے رہے ہیں؟ پھر یہ بھی ختم کر دیں، کیونکہ یہ تو اس نے مارا نا، اس کے بغیر تو نہیں مر سکتا تھا۔ پھر یزید کو بھی گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت حسین کے بارے میں اللہ نے یہی لکھا ہوا تھا تو وہی ہوا، کہانی ختم۔ تو پھر تو ساری شریعت ساکت کر دیں نا، پھر نہ چور کے ہاتھ کاٹیں، نہ آپ قاتل کو سزا دیں، پھر کسی پر کوئی الزام ہی نہیں، کوئی تنقید ہی نہیں، کوئی دوش ہی نہیں، پھر آخرت میں کس بنیاد پر حساب کتاب ہوگا؟ تو اب میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں کہ یہ سارے پریشانی سے بڑی آسانی سے آپ نکل جائیں گے۔ یہ جو 2 چیزیں ہیں نا، ایک ہے تکوین اور ایک ہے تشریع۔ تکوین کیا ہے؟ کہ جہاں اللہ کا اختیار مطلق ہے، یہ جو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ہے نا، یہ تکوین کی سطح کی بات ہے۔ اور جہاں پر یہ ہے نا کہ بادشاہ وہ ہے، وہ بھی تکوین کی سطح کی بات ہے، کامل اختیار اسی کا ہے، اس کی اجازت کے بغیر پتہ حرکت نہیں کرتا، یہ سب تکوین کی سطح پر ہے۔ اب اسی پتے کو سوچیں کہ کس کے اذن سے گرتا ہے؟ اللہ کے اذن سے گرتا ہے۔ تشریع کیا ہے؟ تشریع میں کوئی قانون میں قدرت ہوگا جس کے نتیجے میں پتا گرے گا۔ درخت کا کوئی سائیکل ہے، اس سائیکل کی وجہ سے پتا پیلا پڑا، موسم کا کوئی تغیر ہے جس نے پتے کے لیے جو ہے وہ حالات ایسے پیدا کر دیے، اب وہ سروائیو نہیں کر سکتا، اس نے گرنا ہے۔ یہ چیز اگر آپ سمجھ لیں نا، سائنس ساری آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، یعنی سائنس کا ربط اسلام کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔
مطلب یہ سروائیول آف دا فٹسٹ کا اصول ہے، وہ سائنس کی سطح کا اصول ہے، اس کا ایمان کی اس لیول سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے پیچھے ایک آپ کو ایمان اور یقین رکھنا ہوگا، اس کے پیچھے اذن اللہ کا ہے، لیکن یہ ظاہر میں ایک سائنٹیفک لا ہوگا، ایک فزیکل لا ہوگا، ایک نیچرل لا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں وہ عمل ظہور پذیر ہو رہا ہوگا۔ پانی بہ رہا ہے، آگ جلا رہی ہے، پتا گر رہا ہے یا نکل رہا ہے، درخت اگ رہا ہے، اس سب کے پیچھے ایک نیچرل پروسیس ہے، لیکن اسی کے پیچھے ایک اذن رب بھی ہے۔ وہ جو اذن رب ہے وہ تکوین کی بات ہے، اور یہ جو نیچرل پروسیس ہے یہ تشریع کی بات ہے۔ انسان کو دنیا میں جو مکلف بنایا گیا ہے وہ تشریع کا بنایا گیا ہے، تکوین کا نہیں۔ اور تشریع میں انسان کو اختیار، تکوین میں کسی کا کوئی اختیار نہیں، اختیار کل کا کل اللہ کے پاس ہے۔ قدرت ساری کی ساری اللہ، جبر محض ہے، اختیار مطلق ہے، اور خیر کل ہے، وہاں شر ہے ہی نہیں۔ تکوین کی سطح پر کوئی شر نہیں ہے، شیطان کا وجود بھی کسی مقصد کے لیے، بے مقصد وجود کوئی بھی نہیں اس سطح پہ۔ لیکن تشریع کی سطح پر آ کے خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، تشریع کی سطح پر آ کے اختیار بھی ہے، تشریع کی سطح پہ جزا و سزا بھی ہے۔ یہ دو سطحیں علیحدہ علیحدہ۔ اچھا، یہ جب میں نے سطحیں علیحدہ علیحدہ کی تو سمجھانے کے لیے علیحدہ کی، پروسیس میں دونوں بیک وقت اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے سمجھانے کے لیے آپ کرنٹ نیگیٹو پازیٹو علیحدہ علیحدہ ڈیفائن کریں گے، لیکن یہ کہ جب ان کا ایکشن ہوگا تو سائملٹینیسلی ہوگا یا نہیں ہوگا، ان کا ایکشن سائملٹینیسلی ہوگا۔ تو اسی طرح یہ تشریع اور تکوین بیک وقت کسی بھی واقعے کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال قرآن مجید، بہت سی مثالیں، لیکن جو بالکل جیسے وہ ہوتا ہے نا، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کوئی بھی تھیوری یا مفروضہ سمجھنے کے لیے، اس کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک تجربہ ہمارے سامنے رکھا ہے وہ ہے جو موسیٰ اور خضر کی ملاقات ہے۔ خضر جو ہے وہ تکوین کے سپاہی کہہ لیں، وہ بیوروکریٹ کہہ لیں، جو بھی آپ کہیں، وہ تکوینی امور کے اوپر فائز ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریعی امور کے پر کام کر رہے ہیں۔ کشتی پھاڑ دی، موسیٰ کو نظر آیا یہ کشتی خضر نے پھاڑی ہے، کشتی والوں نے کو نظر آیا ہوگا کسی چٹان سے ٹکرائی ہے۔ بچہ مار دیا، موسیٰ کو اللہ دکھا رہا ہے کہ یہ بچہ کس طرح یحیی و یمیت وہ ہے نا، اس لیے موسیٰ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتادے نے مارا ہے، لیکن جو والدین دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے چھت سے گرا ہو اور مر گیا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ اسباب کی سطح پہ ہو رہا ہوگا سب کا سب۔ جیسے ہمارے سامنے کوئی بندہ مرتا ہے تو وہ کینسر سے مر رہا ہوتا ہے، یا حادثے کے نتیجے میں مر رہا ہوتا ہے، یا کسی بیماری کے نتیجے میں مر رہا ہوتا ہے، یا ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہماری بھی وہ آنکھ کھل جائے جس سے اس وقت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، تو ہم دیکھیں گے کہ کوئی ہیں جو اللہ کی طرف سے فرشتادے جو آ کے اس کی جان نکال کے لے گئے۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ اب وہ دیوار سیدھی ہو گئی، وہ ہمارے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو وہ ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ایسا جو ہے نا کوئی زلزلہ آیا ہو، اس نے سیدھی کر دی ہو، کچھ ہوا ہو، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں نہیں سبب تو کوئی نہیں، یہ خضر نے سیدھی کی ہے۔ تو وہ ایک واقع جو 3 واقعے وہاں آئے موسیٰ اور ان کے ملاقات کے، اس کے اندر سارا سبق موجود ہے۔ اچھا، ساری رہنمائی اور ہدایت موجود ہے کہ ہمیں ریئیکٹ کیسے کرنا ہے۔ کہ ایک کام ہوتا ہے، کوئی شیطان کر رہا ہے، کوئی جبار کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، لیکن اس کام کے پیچھے اذن کس کا ہوتا ہے؟ یہ ہم مانیں گے، یہ علیحدہ سے مانیں گے، لیکن ہم ایکٹ کیسے کریں گے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کیوں مارا، کیوں توڑا؟ ٹھیک ہے نا؟ دل میں یہ کہ اللہ نہ چاہتا تو یہ کام نہ ہوتا، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ دل میں یہ مانیں گے، یہ دل کا یقین ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھے گا اس کے دل کو ایک اطمینان کی ہدایت مل جاتی ہے۔ لیکن یہاں سے جو فیصلہ ہوگا، تم نے اس کو مارا ہے، اوکے، بدلے میں تم قصاصاً قتل کیے جاؤ گے۔ تم نے چوری کی ہے، تمہارا ہاتھ کٹے گا۔ تم نے یہ فعل کیا ہے، یہ شریعت ہے، یہ تشریع کی سطح ہے۔ اب اس کا اطلاق کیجئے اس کے اوپر کہ یہ جو صوفیاء جب بحث کرتے ہیں تو وہ ان کا شریعت موضوع ہی نہیں ہے۔
وہ عالم تشریح کی بات ہی نہیں کرتے، ان کا لیول ہے ایک، اور وہ لیول ہے تکوین کا لیول ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں نا، میں یوں سمجھیے کہ میں نے آپ کو فصوص الحکم کی ماسٹر کی دے دی ہے۔ فصوص الحکم کس کی کتاب ہے؟ ابن عربی کی کتاب ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کسی کو۔ یہ نقطہ اگر آپ سمجھ لیں، بلکہ یہی نہیں، شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ہے ابقات، چھوٹے چھوٹے شجرے ہیں، معرفت کے کچھ حقائق بیان کیے گئے ہیں، وہ پڑھیں تو پھر گھومتے ہی رہیں گے۔ لیکن یہ چیز آپ لے لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ تکوین کی سطح کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کا دماغ نہیں پھرے گا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ اللہ کی معرفت کے اس لیول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جو تشریح کی سطح وہ فقہا کا کام ہے، علماء کا کام ہے، وہ کریں، وہ صوفیان اس کے زیر بحث، اس کو زیر بحث نہیں لا رہے، وہ اس لیول کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو وجود کا مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ جب آپ تکوین کی سطح پہ جائیں گے تو وحدت الوجود کہیں گے، تشریح کی سطح پر آئیں گے تو پھر یہ آپ وحدت الوجود کو ماننے والے نہیں ہوں گے۔ پھر آپ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ جو ہے نا فلانا ابن فلانا ہے، اللہ وراء الورا ثم وراء الورا، اس کے ساتھ ان کا کوئی تشریح کی سطح پر کوئی تعلق نہیں، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہو جائیں گی۔ وہ حقیقت کی سطح پر، تکوین کی سطح پر، اس سطح کے اوپر یہ ساری بحث ہوگی۔ تو میرا خیال ہے یہ اس اعتبار سے اگر بات سمجھ میں آ جائے، جیسے باقی باتیں ہیں، جیسے میں نے مشیت کا بتایا، جیسے میں نے اللہ تعالیٰ کے قدرت کا بتایا، اس اعتبار سے اگر آپ اس کو بھی دیکھ لیں گے تو پھر یہ سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ اگر نہیں تو پھر وہ بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ مطلب یہاں تک لوگوں نے اس طرح کی باتیں بھی لکھی ہیں کہ اگر سب وہی ہے تو مطلب کتنی گندی گندی غلیظ چیزیں بھی ہوتی ہیں نا، پھر ان کو کیا کریں گے؟ تو وہ مطلب وہ پھر سمجھ نہیں آتی، گڑبڑ ہو، بالکل دوسرا پیمانہ لے کے آئیں گے۔ اب اگر وہ علم والی بات جو میں نے کی تھی تو اس کو اگر ہم یوں اب تعبیر کریں کہ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تاکہ اللہ جان لے، تو اس کا پھر ہم کیا مطلب کریں گے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس پیمانے پر یا اس معیار پر، اس کرائیٹیریا پر بھی جان لیں جو کرائیٹیریا انسانوں کا ہے۔ اپنے لیول پہ تو وہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے، ہمارے جاننے کی سطح کوئی اور ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ ہم تو کسی اور پیمانے پر چیزوں کو جانتے ہیں، اللہ کا پیمانہ تو کوئی اور ہے، مطلق پیمانہ ہے، اس کو تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، ہم کیا ناپیں گے اسے؟ ہمارے تو کہیں ذہن میں آ ہی نہیں سکتا وہ علم مطلق جو اللہ کا ہے، کیونکہ ہمارا تو یہ ذہن کا پیمانہ ہی بڑا محدود سا ہے، اس میں وہ لامحدود شے کیسے آئے گی؟ تو ہمارا اپنا ایک چھوٹا سا پیمانہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ فلانا آدمی عالم ہے، فلانا جانتا ہے، اس پیمانے پر بھی اللہ تعالیٰ جان لے اللہ، تو اس کو پھر ہم ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ دکھلا دے، کیونکہ یہ پیمانہ ہمارا ہے، تو ہمارے پیمانے پر بھی وہ بات پوری اتر جائے کہ ہاں یہ بندہ منافق تھا، مومن نہیں تھا، وگرنہ اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا۔ تو یہ تشریحی پیمانے اور ہیں، تکوینی پیمانے اور ہیں۔ تو یہ اس هو الاول والآخر والظاہر والباطن کو آپ تشریحی پیمانوں پہ نہ ناپیں، بلکہ تکوینی پیمانوں کے اوپر دیکھیں گے تو پھر وہ ساری باتیں بڑی آرام سے، بغیر تکلیف دیے، بغیر آپ کے کوئی ذہن کو کسی مصیبت میں ڈالے سیٹل ہو جاتی ہیں۔ نہیں تو پھر بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یا پھر ان مسائل کا حل یہ ہے کہ ان سب کو کافر مانیں جنہوں نے ان مسائل کو بیان کیا ہے اور اس کا کوئی حل پیش کیا ہے۔ اچھا، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو آپ کافر بنا کے، تو پھر یہ بھی بڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ ہم جیسا بندہ تو بڑا موحد صادق اور مجدد الفسانی گمراہ، اور شاہ ولی اللہ گمراہ، ابن عربی گمراہ، اور ہی نہیں ہے تو پھر سینکڑوں لوگ گمراہ قرار دینے پڑتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں۔ لیکن یہ اس طرح اگر آپ چیز کو دیکھیں گے تو بڑی آسانی سے بات حل ہو جاتی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں۔ یہ مثال جو ہے یہ دی ہے مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب نے۔ تو ان کی مثال یہ ہے، اس سے انہوں نے ویسے دو باتیں سمجھائی ہیں، ایک القیوم کا تصور سمجھایا ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ والا تصور سمجھایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی شے کا اپنے ذہن میں تصور قائم کریں، یعنی جو شے آپ نے دیکھی ہوئی ہے اس شے کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں۔ کوالے کا پل تو ہم سب نے دیکھا ہے نا، مطلب اس کو ہم اپنے ذہن میں اس کا ایک نقشہ بنائیں، تو جب آپ اسے اپنے ذہن میں لے کے آئیں گے تو گویا آپ کے ذہن کے اندر ایک پل بن گیا ہے۔ جب تک آپ اپنا وہ تصور قائم رکھیں گے وہ ذہن میں پل موجود رہے گا،
اور جو ہی آپ اپنا تصور کسی اور طرف موڑیں گے تو وہ پل اڑ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ پوری کائنات گویا اللہ کا تصور ہے، اس نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے. الحی القیوم، وہ خود تو زندہ ہی ہے اور اس نے اسے قائم رکھا، اسی لیے اسے نیند نہیں آتی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی نیند کا مطلب ہے یہ سب اڑ جائے گا، کچھ بھی نہیں باقی بچے گا. یہ قیوم کا معنی اس مثال کے ذریعے سے انہوں نے سمجھایا. اب دوسری بات سوچیں کہ یہ جو اس طرح تصور میں جو چیز لے کے آئیں گے، اس کا اول کون ہے، اس کا آخر کون ہے، اس کا ظاہر کون ہے، اس کا باطن کون ہے؟ وہی ہے نا جس نے وہ تصور قائم کیا ہوا ہے. تو یہ بڑی اس مثال کے ذریعے سے هو الاول والآخر والظاہر والباطن والی یہ جو چیز ہے یہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اب میں ایک آخری بات عرض کر دوں اور اس کے بعد پھر ہم یہ محفل ختم کر دیں گے. آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ نے یہ چیز دیکھی ہے کہ دو طرح کی آیات کا ذکر ہے، متشابہات بھی اور محکمات بھی. متشابہات کے بارے میں آیا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کے ایک سے زیادہ معنی ہیں. محکمات ہیں وہ ام الکتاب ہے، یعنی وہ بالکل ان کے معنی ڈٹرمنٹ ہیں، متعین ہیں، ان میں کوئی عدل بدل ردل ادھر ادھر ان کو پھیرا نہیں جا سکتا. تو متشابہات بھی ہیں جن پر لوگ پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان میں گھستے ہیں، ان کے غلط معنی نکالتے ہیں، انہی کے ذریعے سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ متشابہات اللہ نے بیان ہی کیوں کی؟ جینین سوال ہے نا کہ کیوں کیے بیان؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ وہ حقائق ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں، جو ہمارے تجربے میں آتے ہیں، اس کے لیے تو محکم بات کی جا سکتی ہے. پر نماز پڑھنی ہے تو محکم بات ہوگی نا، 4 رکعتیں ہیں، یہ اس کی شیپ ہے، ان میں یہ پڑھنا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے. تو یہ تو ایک پریکٹیکل چیز ہے نا، اس کے لیے محکم بات ہے. روزہ رکھنا ہے، یہ ایک شے ہے، آپ کو بتا دی گئی. اچھا یہ درخت ہے، پریکٹیکل چیز ہے. یہ آسمان زمین، یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں. یہ سب جو انسان کے مشاہدے میں آ سکتی ہیں، ان سے متعلق جو بات ہوگی وہ محکم بات ہے. اب جو مشاہدے میں نہیں آ سکتی انہیں کیسے سمجھائیں گے؟ اللہ کی ذات ہے، کیسے سمجھائیں گے؟ لیکن کوئی نہ کچھ تو سمجھانا ہے نا، کوئی تصور تو دینا ہے نا. آخرت کا فرشتے کا تصور ہے، کچھ نہ کچھ تو بتانا ہے نا. قبر کے بارے میں معلومات ہیں، کچھ نہ کچھ تو بتانا ہے. جنت کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے. بالکل نہیں بتائیں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اور اگر بتائیں گے تو کیسے بتائیں گے؟ کیونکہ آپ وہ تو کوئی اس طرح کی پریکٹس میں آنے والی چیز نہیں ہے. تو وہ مثالوں سے بتائیں گے، وہ جو بھی الفاظ استعمال کریں گے ان الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں، بن سکتے ہیں. یعنی یہ بالکل ہمارے تجربے کی بات ہے. مجھے اپنا یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے، وہ جو لوگ کراچی جاتے وہ آ کے سمندر کا جو نقشہ پیش کرتے، پھر کہتے یہ کراچی سے سمندر اونچا ہے. پتہ نہیں آپ نے بھی یہ کہانی سنی ہوئی ہے یا نہیں سنی. پھر بتاتے یوں موجیں آتی ہیں اور قریب آ کے تو بالکل جناب بیٹھ جاتی ہیں. تو ایک نقشہ بن گیا. اور وہ نقشہ پتہ ہے کیسے تھا؟ جیسے یہ دیوار کھڑی ہے تو اس طرح سمندر جو ہے نا کراچی سے اونچا ہے، جیسے یہ دیوار اس فرش سے اونچی ہے اس طرح سمندر اونچا ہے. وہ ادھر سے لہریں اٹھ کے آتی ہیں اور یہاں آ کے بیٹھ جاتی ہیں. یہی نقشہ بنا تھا. جب جا کے دیکھا تو اس طرح تو اونچا نہیں تھا، لہریں آتی ہیں اور اس طرح تو نہیں بیٹھتی ہیں. تو جب تک وہ سمندر جا کے آنکھوں سے دیکھ نہیں لیا، ان الفاظ کا صحیح معنی معلوم نہیں تھا، تو ایک اندازے کا معنی بنایا جو غلط تھا. یہ ہر آدمی کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ کے سامنے کوئی کلوپترا کا نقشہ پیش کرے کہ اس کی ناک ایسی تھی، اس کا جو ہے نا وہ خد و خال اس طرح کے تھے، تو پتہ نہیں آپ کیسی کلوپترا اپنے ذہن میں دل میں کوئی بنا لیں گے. اور کبھی اگر آپ اس کی کوئی دیکھیں تصویر یا جو بھی اس کا مجسمہ ہے تو پتہ چلے گا نہیں وہ میں نے تو کوئی اور بنایا تھا، یہ تو کوئی اور شے ہے. تو وہ جو حقائق غیب کے حقائق ہیں جو ہمارے مشاہدے میں نہیں آتے، ایمان بالغیب، وہ سارے متشابہ آیات کے ذریعے سے بیان کیے جائیں گے. جب متشابہ آیات کے ذریعے سے بیان کیے، یعنی جن کے ایک سے زیادہ معنی ممکن ہیں، تو اب جس کا دل صاف ہوگا وہ تو کوئی صحیح معنی کے قریب پہنچے گا. جس کے دل میں کوئی میل کچیل ہوگا اس کا وہ تصور دھندلا جائے گا، وہ اس کے کوئی الٹے معنی لے لے گا، وہ غلط معنی لے لے گا. اس کی کئی مثالیں ہیں قرآن مجید میں کہ جو اس طرح کے لوگوں کو مغالطے لائق ہوئے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی ایک آیت ہے
یہ محکم تو نہیں ہے نا، یہ جس شے کو بیان کر رہی ہیں وہ ایک متشابہ شے ہے جو ہم نے دیکھی نہیں ہے، لہذا اس کے بارے میں، اور یہ جو سارا ہم نے تصور پیش کیا اس کے بارے میں، جس کے دل میں زیغ ہوگا وہ اس کے ٹیڑھے سے ٹیڑھے معنی لے لے گا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اکبر کے دور میں لیے گئے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ ایک نازک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کیے بغیر وہ وجود والا مسئلہ بھی نہیں طے ہوتا، لہذا جن لوگوں نے اس کے اوپر بحث کی ہے، اگرچہ کہ نازک بحث ہے لیکن وہ بحث کیے بغیر توحید کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ متشابہات والا اور محکمات والا پہلو۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک آج یعنی دو چیزیں اہم ہیں، یہ سمجھ لیں، تکوین کی سطح پہ معیارات اور ہوتے ہیں، اور بلکہ اصول اور ہیں، ضابطے اور ہیں، سنت اور ہیں، اور تشریع کی سطح پر اصول اور ہیں، ضابطے اور ہیں، معیار اور ہیں، سنت اور ہیں، اور یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے بلکہ یہ سائملٹینیسلی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے علیحدہ علیحدہ سمجھنا ہوگا، لیکن ایک ہی واقعے میں بیک وقت دونوں چیزیں شامل ہوں گی۔ ہم میں سے کوئی مرتا ہے تو تکوین کا اشارہ کچھ اور ہوتا ہے، تشریع کا اشارہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، تکوین کا تقاضا ہم یہ سمجھیں کہ اس کی موت اللہ نے اسی طرح لکھی ہوئی تھی، تشریع کی تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس کو اس نے مارا ہے، لہذا بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر اس کا اطلاق اس چیز کے دوسرے کے اندر کر دیں گے پھر شریعت ساقط کرنی پڑ جائے گی۔ مکس نہیں کر رہے، علیحدہ علیحدہ رکھیں گے، دونوں کو علیحدہ علیحدہ مانیں گے، اور بیک وقت ان کا ہونا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہوگا۔ تو یہ ہے اصل میں ان سارے معاملات میں بھی ہم علیحدہ سے مانیں گے وجود کی وحدت کو، لیکن جو ہی وہ اسپیسیفک ہوگا اس وقت ہم اسے بالکل نہیں مانیں گے۔ اس وقت ہم کہیں گے یہ زمین ہے اور یہ اللہ کا وجود تو غیب ہے، وہ تو کہیں اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اور یہ بندہ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کرن والا بھی ہو تو کران والا بھی ہو، یہ نہیں چلے گا، شریعت بھی لاگو ہوگی پوری۔ اور یہ کر لیں گے تو کلیئرٹی آ جائے گی، نہیں تو ضلالت، بدترین ضلالت آئے گی، آخری درجے کی گمراہی آئے گی، اس سے بڑی گمراہی کوئی ہو نہیں سکتی جو اس کے نتیجے میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں عدل سے، انصاف سے، اور بہرحال اس کی رہنمائی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، تو صحیح رائے قائم کرنے کی اور صحیح رائے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔